قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ سب سے دین کا بہترین کام لے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، آئیے آج ہم پارہ نمبر 27 کا آغاز کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 اور 57 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ جی پیارے بچوں، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس آیت میں انسان کے پیدا کرنے کی وجہ اور مقصد بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ہر بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں، یعنی دنیا میں آنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ جی پیارے بچوں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ چلیں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ بچوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، تسبیحات پڑھنا، دعائیں کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ سب عبادت کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ سب قبول ہو جائیں تو عبادت ہے۔ پیارے بچوں، عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کی عبادت ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ جی، وہ طریقہ ہمیں قرآن اور حدیث یعنی قرآن و سنت سے پتہ چلے گا۔ پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بتوں کی یا گائے کی یا کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ان کے آگے سجدہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کسی کی عبادت کرتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خداؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حصے دار بناتے ہیں، اور بچوں، شرک کرنے والے کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ پیارے بچوں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بچوں، اس کا جواب سورۃ فاتحہ میں بھی تھا اور آج کی آیات میں بھی ہے۔ بچوں، آج کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں اور جنوں سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں مجھے چھوڑ کر جن کو خدا بناتے ہو، تم ان خداؤں کو چندہ یا نذرانہ یعنی پیسے وغیرہ تو ضرور دیتے ہو، یعنی تمہارا بنایا ہوا خدا تمہارا محتاج ہے، تم سے چندہ اکٹھا کرتا ہے، نذر و نیاز دلاتا ہے، یعنی رزق کے لیے تمہارا محتاج ہے۔ لیکن میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم مجھے کچھ نہیں کھلاتے ہو بلکہ میں تم سب کو کھلاتا ہوں۔ جی بچوں، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سورہ فاتحہ میں بھی اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن حساب کتاب صرف اللہ لے گا۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی بچوں، امید ہے آپ کو اس سورہ فاتحہ کی اس ترجمے سے جواب مل گیا ہوگا کہ ہم
ایک اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں سب نعمتیں دی ہیں، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ اس کائنات کا اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن ہمیں حساب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، کس نیت سے کیا کام کیا، کیا ارادہ تھا، کیا سوچ تھی، کیا قربانی تھی۔ تو کیوں نہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بچوں ایک اور پوائنٹ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے اور وہ ہمارا مالک ہے۔ ہمیں ہر طرح کا رزق، کھانا پینا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق، مالک اور رازق ہونے کی حیثیت سے اس قابل ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور بچوں جو عبادت کے لائق ہوتا ہے وہی اس قابل ہوتا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگیں۔ بچوں لکڑی یا پتھر کا بنایا ہوا خدا یا اس کے علاوہ کوئی اور نہ خالق ہوتا ہے نہ رازق ہوتا ہے، بلکہ ان کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ نہ یہ کسی کو رزق دیتا ہے اور نہ مالک ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس سے مدد مانگی جائے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سورہ رحمان کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں 1 to 3۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ جی پیارے بچوں، اس سورت کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام، پیارے نام رحمان سے آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ مکہ کے مشرک کہتے تھے ہم رحمان کو تو نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رحمان میں ہوں۔ اس نام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحمت کا باعث ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ زندگی کا مقصد اور وجہ بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں نماز پڑھنا، روزے، زکوٰۃ، حج، نوافل، تسبیحات، عمرہ وغیرہ ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت کرنا یعنی اس کی بات ماننا بھی عبادت میں شامل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، قرآن کو آخری آسمانی کتاب ماننا اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ سورہ رحمان کی آیت میں ایک اور بڑی نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر ہے، اور وہ نعمت ہے زبان۔ زبان سے ہم بولتے ہیں۔ بولنا بہت بڑی صفت ہے جو ہمیں جانوروں سے افضل کرتی ہے، کیونکہ جانور کو بولنا نہیں آتا، اور ہر بچہ وہی زبان بولتا ہے جو اس کی ماں بولتی ہے۔ بچے کو بولنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے ہی استعمال سے قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور اس زبان کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دین کا علم دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد کرے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ بچوں، ہمارا پارہ نمبر 27 مکمل ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔